بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اوور تھنکنگ، کہ اوور تھنکنگ سے کیسے ہم چھٹکارا حاصل کریں، اس بیماری سے نجات کیسے حاصل کریں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنی بھی نفسیاتی بیماریاں ہیں نا، ان میں سے تقریباً 90-95% بیماریاں ایسی ہیں جو اوور تھنکنگ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، جن کو اوور تھنکنگ ٹریگر کرتی ہے۔ جیسا کہ انزائٹی کی بات کر لیں، اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہے، ڈپریشن کی بات کر لیں، او سی ڈی کی بات کر لیں، شیزوفرینیا کی بات کر لیں، ڈفرینٹ فوبیاز کی بات کر لیں، ڈیتھ فوبیا کی بات کر لیں، اینڈ سو مینی، جو کہ صرف اور صرف اوور تھنکنگ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم اوور تھنکنگ کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں تو ہم 90% سائیکولوجیکل ڈیزیزز، سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سے بچ سکتے ہیں، محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اوور تھنکنگ کی کیا وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارا ذہن ہر وقت ہر چیز سوچ رہا ہوتا ہے، یہ ہر وقت بہت سی چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ہمارے ذہن کی رفتار سلو ہو جاتی ہے، رفتار کم ہو جاتی ہے، ہمارا آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم موبائل پہ ملٹیپل اپلیکیشنز کھولتے ہیں تو ہماری ریم اس میں کم ہو جاتی ہے، اور ہمارا فون انیشلی فون کی سپیڈ آہستہ ہوتی ہے، پھر ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہمیں ریسٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی ہمارے ذہن کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارا ذہن ملٹیپل ایپس اوور تھنکنگ کی وجہ سے اس کو ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو ایک کمانڈ جاتی ہے کہ ہم نے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، ہر چیز کے لیے ہم نے الرٹ رہنا ہے، اور ہر چیز ہم نے سوچتے رہنا ہے۔ تو شعوری طور پر نہ صحیح، لاشعوری طور پر بیک گراؤنڈ میں ہماری ہر چیز ایکٹیو رہتی ہے، اور ہر فائل اوپن رہتی ہے، اور ہر سوچ چل رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ذہن کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، ہماری یادداشت متاثر ہوتی ہے، ہمارے ذہن کی فریشنس متاثر ہوتی ہے، ہماری ڈیسیجن میکنگ متاثر ہوتی ہے، ہماری نیند متاثر ہوتی ہے، اور ہماری کوالٹی آف ورک متاثر ہوتی ہے۔ ہم کسی کام کو انجوائے نہیں کر سکتے، ہماری خوشی، ہماری ہیپینس متاثر ہوتی ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے اس کا علاج کرنا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اس کا علاج ہم ایسے کریں گے کہ اس کے لیے پہلے ایک کانسیپٹ سمجھ لیں۔ ایک ماہر نفسیات تھے، ایک فلاسفر تھے، جنہوں نے ایک تھیوری دی تھی ڈپارٹمنٹلائزیشن کے نام سے۔ یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے نا، وہ ایسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، قدرتی طور پر ہمارا ذہن مختلف ڈپارٹمنٹس بنا لیتا ہے۔ جیسا کہ ایک انسان کی مصروفیات ایسی ہیں کہ وہ صبح اٹھ کے اپنے اسکول، کالج جاتا ہے، آفس جاتا ہے، اپنے کاروبار پہ جاتا ہے، تو کاروبار، آفس، کالج، جاب سے ریلیٹڈ جتنی سوچیں، جتنی چیزیں ہیں، ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ جیسے ہی ہم آفس جاتے ہیں، اپنے کام پہ جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، ہماری وہ ساری میموری ایکٹیو ہو جاتی ہے، ہماری وہ سوچیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر جب وہاں سے نکل کے ہم گھر کی طرف آتے ہیں تو وہ ڈپارٹمنٹ ہمارا اسٹینڈ بائی پہ چلا جاتا ہے، ان ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور ہمارے گھر کی، فیملی کی، ڈومیسٹک کی چیزیں آن ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم کہیں ریکریشن پہ جائیں، دوستوں کے ساتھ جائیں، تو وہ چیز آن ہو جاتی ہے، اور جو یعنی کہ جس لمحے میں، جس فیز میں ہم داخل ہوتے ہیں، وہ ڈپارٹمنٹ آن ہو جاتا ہے، باقی سب ان ایکٹیو اسٹینڈ بائی ہو جاتے ہیں یا بند ہو جاتے ہیں۔ قدرتی طور پر ہمارا ذہن قدرت نے ایسا پیدا کیا ہے، لیکن اوور دی لانگ پیریڈ آف ٹائم، اوور ایئرز، ہم نے اتنا زیادہ اپنے ذہن کو یہ کمانڈ دی ہے اپنے عمل کے ذریعے، اپنی تھاٹ پروسیس کے ذریعے، کہ ہم ہر وقت ہر چیز سوچنا چاہتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں الرٹ رہنا چاہتے ہیں، ہم دی موسٹ انفارمڈ رہنا چاہتے ہیں، اور کوئی چیز مس نہیں کرنا چاہتے، وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے ہمارا ذہن ہر وقت ہر کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب اس کا علاج یہ ہے کہ ہم نے ڈپارٹمنٹلائزیشن کی تھیم کو دوبارہ ایکٹیو کرنا ہے۔ وہ ڈپارٹمنٹلائزیشن جو ہمارے ذہن سے ختم ہو چکی ہے، ہم نے اس کو واپس لے کر آنا ہے۔ جب ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے تو ہمارا ذہن بالکل پیسفل، مائنڈ فریش ہو جائے گا، اور ہر وقت وہی چیز کھولے گا جس کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اگین، جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، کہ ہم اپنی تمام ایکسرسائز الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں کریں گے۔ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کے اوپر ہماری ایک الگ آڈیو ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہے، ایک گائیڈڈ آڈیو بھی ہے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ اچیو کرنے کے لیے۔ مختصر یہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک آرام دہ پوزیشن لینی ہے، جسم ذہن ڈھیلا چھوڑنا ہے، آنکھیں بند کرنی ہیں، خیالات کو ذہن سے نکالنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ذہن کو خالی چھوڑنا ہے، خاموش ہونا ہے، آنکھیں بند کرنی ہے، پرسکون ہونا ہے، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، تصور اور محسوس کرنا ہے۔ یہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ پھر آپ نے تصور کرنا ہے اور محسوس کرنا ہے کہ آپ کے ذہن میں بے شمار چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ونڈوز بنی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے رومز بنے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو گلاس کی، فائبر گلاس یا گلاس کی رومز، گلاس کے ونڈوز، جس طرح آفیسز میں کیبنز ہوتے ہیں، اس طرح کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں، یا آپ اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم زمین کو، ارتھ کو ہم اگر ایک
ایئرکرافٹ کے ویو سے، جہاز کے اوپر بلندی سے دیکھیں رات کے وقت تو ہمیں ایک پورا شہر جو ہے روشنی سے جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے، لائٹس ہی لائٹس ہوتی ہیں. آپ اس طرح کا ایک ویو لے سکتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں بے شمار لائٹس ہیں، بلب آن ہیں، ڈفرینٹ کلرز کے، وائٹ، یلو، گرین، ہر قسم کے بلبس دیکھیں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ یہ وہ بلب ہیں، یہ وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جو ہمارے ذہن میں مختلف سوچیں ہیں جو ہم پچھلے کئی سالوں سے، کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے سوچتے آئے ہیں اور جن کو ہم بند کرنا بھول گئے ہیں، کلوز کرنا بھول گئے ہیں اور یہ ابھی تک اوپن ہے. اس طرح آپ تصور کر سکتے ہیں. بہت سے رومز دیکھ سکتے ہیں جس میں لائٹس آن ہیں. جس طرح بھی آپ کا تصور بنے آپ بنا سکتے ہیں. تصور خود بنانا ہے اپنی امیجنیشن سے اور ساتھ اس کو آپ نے فیل کرنا ہے کہ یہ میرا ذہن ہے، اس کے اندر یہ بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ سب ہر ڈپارٹمنٹ، ہر ایک روم، ہر ایک چھوٹا سا کالم، ہر ونڈو ایک سوچ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اتنی سوچیں میرے ذہن میں کب کی کھلی ہوئی ہیں جو کہ چل رہی ہیں. اس کے بعد آپ نے اپنی امیجنیشن پاور سے، اپنے ارادے کی طاقت سے، اپنے سوچ کی طاقت سے یہ ارادہ کرنا ہے اور اپنے ذہن کو یہ کمانڈ دینی ہے کہ مجھے اتنی ساری ڈپارٹمنٹس کی ہر وقت آن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے ذہن کے وہ تمام ڈپارٹمنٹس بند ہو جائیں جن کی مجھے اس وقت لمحہ موجود میں ضرورت نہیں ہے. آپ یہ سوچ میں کمانڈ دیں گے اور یہ ارادہ کریں گے تو وہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ ارادہ کرنے کے بعد، یہ کمانڈ دینے کے بعد آپ تصور کریں اور محسوس کریں کہ آپ کے ذہن کے ڈفرینٹ مختلف کونوں سے لائٹس آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو گئی ہیں. پہلے ان کی بند ہونے کی سپیڈ آہستہ ہوگی، پھر آہستہ آہستہ ان کی سپیڈ تیز ہوگی جیسے جیسے آپ کی امیجنیشن پاور پکڑتی چلی جائے گی. یعنی کہ آپ اپنے ذہن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام میری سوچیں، وہ تمام فائلز جن کی مجھے اس لمحہ موجود میں اس وقت ضرورت نہیں ہے، وہ تمام آف ہو جائیں اور وہ ہمیشہ بند رہیں گی اور وہ غیر ضروری طور پر نہیں کھلیں گی. پھر میں اپنی ڈیلی لائف میں جس فیز میں داخل ہوں گا وہاں کی جو ضروری فائلز ہوں گی، ضروری لائٹس ہوں گی، ضروری سوچیں ہوں گی، آٹومیٹکلی وہ کھلتی چلی جائیں گی اور جس کی ضرورت نہیں ہوگی وہ بند ہوتی چلی جائیں گی. اس طرح کر کے آپ نے کمانڈ دینی ہے اور جو پہلے ایکسرسائز بتائی ہے اس کو پوری طرح آپ نے پورا کرنا ہے. یعنی کہ بہت سی لائٹس اپنے ذہن میں دیکھیں، کمانڈ دیں کہ لمحے موجود کے علاوہ باقی سب لائٹس بند ہو رہی ہیں، بند ہو رہی ہیں، بند ہو رہی ہیں. ان کو بند ہوتا ہوا ایک ایک کر کے بند ہوتا ہوا ان کو دیکھیں اور جیسے جیسے وہ بند ہو رہی ہیں وہ لائٹ بھی کم ہوگی آپ کے ذہن میں، اندھیرا بھی ہلکا ہلکا ہوتا جائے گا. ایک پرسکون سا اندھیرا، ایک 0 واٹ کی بلب کی لائٹ جس طرح ہوتی ہے اس طرح آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گا. آپ کے ذہن کا ٹمپریچر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. سکوت، جیسے آدھی رات کو سکوت ہوتا ہے اس طرح سکوت ہونا شروع ہو جائے گا. ایک بہت مزے کی کیفیت ملے گی آپ کو، جو کہ آپ کو ٹھنڈک بھی ملے گی، اس کی تازگی بھی ملے گی اور ایک بہت سکون بھی ملے گا آپ کو. اور جب بہت تھوڑی سی لائٹس رہ جائیں تو بس وہاں پہ آپ نے ایکسرسائز جو ہے وہ والی ایکسرسائز اسٹاپ کرنی ہے، وہیں پہ آنکھیں بند رکھنی ہے، اسی اسٹیٹ میں رہنا ہے اور اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ اب سے میرا ذہن ایسے ہی ہمیشہ فریش رہے گا اور لمحہ موجود میں جو فائلز چاہیے ہوں گی وہ کھلتا جائے گا اور جب جب جس کی ضرورت بند ہو جائے گی وہ بند کرتا چلا جائے گا. اس طریقے سے آپ کا ذہن کوئی ایکسٹرا فائل بھی نہیں کھولے گا اور جن کی ضرورت ہوگی صرف وہی رہیں گی اور جب جب جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ آٹومیٹکلی اوپن ہوتی رہے گی، کلوز ہوتی رہے گی. یہ ایکسرسائز ہے، اس سے آپ کی میموری، ذہن فریش ہوگا، آپ کی میموری بھی اچھی ہوگی. یعنی کہ آپ کے سب کانشیس کو کمانڈ جا رہی ہے کہ جب جب جس کی ضرورت ہو آٹومیٹکلی وہ سامنے آ جائے. اوور تھنکنگ میں کیا ہوتا ہے، بعض چیزیں تو ہم بہت زیادہ اوور تھنک کر رہے ہوتے ہیں، بعض چیزیں ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں، ضروری کام رہ جاتے ہیں. وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ذہن بہت زیادہ برڈن میں ہوتا ہے. اس ایکسرسائز کے بعد ضروری چیزیں آپ کو ٹائم پہ یاد آئیں گی اور جن کی ضرورت نہیں ہے وہ یاد نہیں آئیں گی. اب یہ ایکسرسائز آپ نے کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اب میں اس پہ بات کرنے لگا ہوں. جب آپ صبح اٹھ کے آفس جانے لگیں تو آپ نے ایک لمحے کے لیے ایکسرسائز، ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے آنکھیں بند کرنی ہے، ریلیکس ہو کے اپنے آپ کو کمانڈ دینی ہے اب میں آفس جانے لگا ہوں، میں اپنے کالج یونیورسٹی جانے لگا ہوں، میں فلاں کام پہ جانے لگا ہوں. اس وقت اگلے اتنی دیر کے لیے صرف میری وہاں کی ضروری فائلز اوپن ہوں گی، وہیں کی سوچیں، وہیں کی فکریں، وہیں کی یادداشتیں، وہیں کے امپورٹنٹ کام وغیرہ وغیرہ اوپن ہوں گی اور اس کے علاوہ جس چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہوگی وہ سب میرا ذہن بند رکھے گا. اگر کسی کام کی مجھے بیچ میں ضرورت پڑے گی تو میرا ذہن اس وقت خود یاد کرائے گا اور پھر کلوز کر دے گا. اسی طرح جب آپ آفس، کالج، یونیورسٹی سے گھر آنے لگے ہیں تو آپ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں گے اور اپنے آپ کو مخاطب کریں گے اور پھر آپ اپنے آپ سے کہیں گے کہ اب میں گھر کی طرف جا رہا ہوں، میرے آفس، کالج، یونیورسٹی کام کی سب سوچیں میری بند اور میرے گھر کی جو ہے ڈائریکٹریز، فائلز میری اوپن ہو جائیں گی اور اب صرف میرے سامنے وہی کھلی رہیں گی. یہ فکرے آپ نے 3 سے 5 دفعہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنا ہے. ذہن اور جسم کو ریلیکس کرنا ہے، ذہن کو سوچوں سے خالی کرنا ہے، اپنے آپ کو مخاطب کرنا ہے اور اس کے بعد یہ فکریں اپنے آپ کو مخاطب کر کے دھیمے لہجے میں سوچ کے ذریعے اپنے آپ کو، اپنے ذہن میں یہ کمانڈز دینی ہے.
آپ یوں سمجھیں کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ جو کمانڈ دے رہے ہیں وہ اسی وقت پروگرامنگ ہوتی جا رہی ہے آپ کے ذہن میں، اور واقعی ایسا ہوتا ہے. تو یہ کام آپ نے کرنا ہے. پھر جب آپ رات کو کہیں شام کو بھی باہر نکل رہے ہیں، پھر اگین آپ یہ کام کر سکتے ہیں. میرے گھر کی سوچیں، میری گھر کی فکریں، میرے شریک حیات، فیملی، بچوں کی فکریں سب سائڈ پہ، میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، اور میری صرف اس کی سوچیں اوپن رہیں گی. اور بیچ میں جب ضرورت ہوگی تو کچھ چیز یاد آ جائے گی، ادروائز وہ آف رہیں گے، اور میرا ذہن فوکسڈ ہو کے، کنسنٹریشن ہو کے اس لمحے کو انجوائے کرے گا اور خوشی محسوس کرے گا. اسی طرح جب آپ رات کو سونے لگیں تو اس وقت یہ ایکسرسائز آپ نے لازمی کرنی ہے. اس وقت آپ نے کہنا ہے اپنے اسی طرح ریلیکس ہو کے لیٹ کے، فون شون سائڈ پہ کر دیا، بند کر دیا سب کچھ، آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر کے لیے سکوت کیا، ذہن کو سوچوں سے خالی کیا، اپنے آپ کو مخاطب کیا، اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے آپ نے یہ کہنا ہے کہ اب میرے دن کی ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی ہیں، میں نے آج کے اپنے سارے کام کر لیے ہیں، اب میں مطمئن ہوں، اب میں سونے لگا ہوں. اب اس وقت میرے دن کی ایکٹیویٹیز کی تمام فائل، تمام سوچیں، تمام فکریں، تمام لائٹس آف ہو جائیں گی. میرا ذہن بہت پرسکون، بہت ریلیکس نیند پوری کرے گا، بھرپور صحت مند نیند پوری کرے گا، اور میرا کانشیس، میرا سب کانشیس، میری ریم سب کچھ کلیئر، ایمٹی اور بالکل فریش رہے گی. اور اس کے بعد یہی بات اپنے آپ کو 3 4 5 دفعہ ہلکی ہلکی سوچ میں، دھیمے سوچ میں بھی اپنا لہجہ دھیما کر کے اپنے آپ کو کہتے چلے جائیں، اور اسی میں آپ سو جائیں. اس سے آپ کو اتنی زبردست، اتنی خوشی والی اور اتنی صحت مند نیند آئے گی کہ وہ آج تک ابھی آپ کو کبھی آئی نہیں ہوگی. جب آپ فرسٹ ڈے ایکسرسائز کریں گے تو تھوڑا سا آپ کو اس میں ٹیون ہونے میں ٹائم لگے گا، آپ کے سب کانشیس کو کمانڈ لینے میں، آپ کو ریلیکس مائنڈ سیٹ حاصل کرنے میں. آپ یہ ڈیلی کریں گے، پہلے دن تھوڑا ہلکا ہوگا، دوسرے دن تھوڑا زیادہ اچھا ہو جائے گا، تیسرے دن بہترین ہو جائے گا. تو یہ ایکسرسائز ہے، یہ آپ نے کرنی ہے، اور اس کو آپ نے اس سے کریں گے تو آپ کا ذہن پرفیکٹلی فٹ ہو جائے گا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی وہ لوگ جو گھروں میں رہتے ہیں، خواتین گھروں پر رہتی ہیں، جو کہیں آگے پیچھے نہیں جاتی، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے تو یہ ایکسرسائز سب سے زیادہ ضروری ہے. انہوں نے ہر 4 5 گھنٹے بعد یہ ایکسرسائز کرنی ہے. ریلیکس ہونا ہے، جسم ذہن ڈھیلا چھوڑنا ہے، آنکھیں بند کرنی ہے، ذہن کو سوچوں سے خالی کرنا ہے، اپنے آپ کو مخاطب کرنا ہے، اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنا ہے مجھے اس لمحے موجود میں ابھی جو میں کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کے لیے مجھے جن فائلز کی، جن سوچوں کی، جن اپلیکیشنز کی ضرورت ہے، صرف وہی میرے ذہن میں کھلی رہیں گی، اور باقی سب بند ہو رہی ہیں، بند ہو رہی ہیں، بند ہو رہی ہیں. ان کو بند ہوتا ہوا ذہن میں تصور محسوس کریں، جس طریقے سے میں نے بتایا ہے. 3 4 5 6 دفعہ اپنے آپ کو یہ بتائیں، تھوڑی دیر تصور کریں گے سب کچھ بند ہو رہا ہے، اور زبردست. اس کے بعد آپ اپنا کام کرنا شروع کر دیں. ہر 4 5 گھنٹے بعد آپ نے یہ روٹین ریپیٹ کرنی ہے، اور رات کو سونے سے پہلے لازمی کرنا ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، بہت زبردست ایکسرسائز ہے. اوور تھنکنگ سے نجات ملے گی، ذہن فریش ہوگا، خوشی، آپ کو زندگی کی لذت محسوس ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور اس ایکسرسائز کو زندگی میں ہمیشہ شامل رکھیں، یا 2 3 ہفتے کریں پھر چھوڑ دیں، اور پھر کچھ عرصے بعد پھر شروع کر لیں. سب سے بہترین تو یہی ہے کہ یہ ایکسرسائز آپ خود کریں، جس طرح طریقہ بتایا ہے آپ کو خود امیجن کریں، خود فیل کریں، پوری ایکسرسائز خود کریں. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ بار بار ٹرائی کرنے کے بعد بھی یہ خود سے نہ کر سکیں، تو اس کا پھر ایک نیکسٹ سولوشن ہے کہ میں آپ کو ایک گائیڈڈ آڈیو دینے لگا ہوں. یہ آڈیو سن کے آپ ایکسرسائز کر لیں. لیکن ہمیشہ اس ایکسرسائز کو آپ سن کے کریں گے تو آپ کا اپنا ذہن ایکٹیو نہیں ہوگا. تو آپ نے ایک مکس اس کا سلوشن نکالنا ہے کہ کبھی آئیڈیا لینے کے لیے آڈیو سن کے کر لی، اور کبھی خود سے کر لی. تو یہ گائیڈڈ آڈیو میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن آپ نے اس کو عادت نہیں بنانی. یہ صرف آئیڈیا لینے کے لیے ہے، اور کبھی اس سے کر لیں، کبھی خود سے کر لیں. آڈیو دینے لگا ہوں جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی اوور تھنکنگ سے بچنے کے لیے، ذہن کو فریش رکھنے کے لیے، اچھی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے، اور پرسکون اور بھرپور نیند کے لیے. ویسے تو یہ ایکسرسائز پلان اس طرح ہوتی ہے کہ آپ نے آرام سے کسی آرام دہ جگہ پر بیٹھ کر، ٹیک لگا کر، آنکھیں بند کر کے یا لیٹ کر اس کو آپ نے آڈیو کو سننا ہے، اور اس کو فالو کرتے چلے جانا ہے. لیکن اگر آپ کسی وجہ سے محفل میں بیٹھے ہیں اور سکرول کرتے ہوئے میری آڈیو آپ سامنے آئی آپ کے، تو آپ کھلی آنکھوں سے بھی یہ مشق کر سکتے ہیں. بس آپ نے اپنا فوکس اور توجہ آڈیو پہ رکھنی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں تصور اور محسوس کرتے چلے جانا ہے. ٹیک لگانا ضروری ہے تاکہ آپ ایزی ہو جائیں. تو اس وقت جو بھی جس پوزیشن پر بھی ہے، چاہے آپ بیٹھے ہیں چاہے لیٹے ہیں، اپنی پوزیشن لے لیں، ٹیک لگا لیں، ریلیکس ہو جائیں. اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے یہ بتائیں کہ ہم ایک زبردست ایکسرسائز کرنے لگے ہیں، ایک مائنڈ ایکسرسائز کرنے لگے ہیں 5 to 6 منٹس کی، اور اس ایکسرسائز کرنے کے بعد ہم دوبارہ اپنی زندگی میں واپس آئیں گے، اور اپنے روزمرہ کے ہم جو کام کر رہے تھے وہ کرنا شروع کر دیں گے. تو اب آپ لوگ پوزیشن لے لیں، ٹیک لگا لیں، جو لیٹنا چاہتے ہیں وہ لیٹ جائیں،
ایزی ہو جائیں، اپنے ہاتھ ایزی کر لیں، اپنے پیر ایزی کر لیں، اگر ہینڈ فری ہے تو ہینڈ فری یوز کر لیں، ایسے ہی سننا چاہتے ہیں ایسے ہی سن لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنے آپ سے بتائیں، اپنے آپ کو مخاطب کریں، آنکھیں بند کریں، اپنے آپ سے کہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک مائنڈ ایکسرسائز کرنے لگے ہیں، جس سے ہم بہت زیادہ فریش ہو جائیں گے اور ہم اس 5-6 منٹ کے لیے اپنی ظاہری زندگی کے اس دنیا کے سب مصروفیات، کام، ٹینشن سب بھول کے ہم اس ایکسرسائز میں اپنے آپ کو انوالو کر کے ایکسرسائز کرنے لگے ہیں. آنکھیں بند کر لیں، جسم اور ذہن ڈھیلا چھوڑ دیں، اپنے تمام اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیں، اپنے مسلز ریلیکس کر دیں. یور لیگس، یور آرمز، یور نیک، شولڈر سب ڈھیلے چھوڑ دیں. اپنے جسم کو اس طرح ڈھیلا چھوڑ دیں جیسے ہم بالکل ایک دفعہ ڈھیلا پڑنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، بے جان ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں. اتنا اپنے جسم کو، اپنے مسلز کو ڈھیلا چھوڑ دیں. تصور کریں اور محسوس کریں کہ آپ کے پاؤں بالکل ریلیکس ہو گئے ہیں، ڈھیلے ہو گئے ہیں، اس قدر ریلیکس اور ڈھیلے ہو گئے ہیں کہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کے پاؤں آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ان میں کوئی اعصابی قوت، ٹینشن یا کوئی اس میں کچھ سٹرنگز موجود ہیں. اسی طرح تصور اور محسوس کریں کہ آپ کے پاؤں ہلکے ہوتے جا رہے ہیں، لائٹ ہوتے جا رہے ہیں، ان میں سے ٹینشن نکل کے ایواپوریٹ ہو رہی ہے اور کچھ ٹینشن آپ کے پاؤں سے نکل کر زمین میں جذب ہوتی چلی جا رہی ہے اور آپ کے پاؤں ہلکے سے ہلکے، لائٹ سے لائٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ محسوس کرتے ہوئے اگر آپ کو اپنے پاؤں میں ٹنگلنگ کی کیفیت محسوس ہو، پاؤں ہلانے کی حاجت محسوس ہو، تو ایک دفعہ اپنے پاؤں اسٹریچ کر کے ہلا کے دوبارہ واپس پوزیشن میں آ جائیں اور اپنے پاؤں کو ساکن کر لیں. تصور محسوس کریں کہ یہ آپ کے پاؤں جو ہلکے ہو گئے ہیں، جو ریلیکس ہو گئے ہیں، یہ ریلیکسیشن آپ کے پاؤں سے آپ کی لیگز میں، آپ کی شنز میں ٹریول کرتی ہوئی آہستہ آہستہ اوپر آ رہی ہے. شنز، نیز، آپ کی تھائز آپ کے ہپس میں آ رہی ہے اور آپ کی پوری لیگز بالکل اسی طرح ریلیکس ہو رہی ہیں. کچھ ٹینشن اس میں سے ایویپوریٹ ہو رہی ہے، کچھ ٹینشن اس میں سے زمین میں جذب ہوتی چلی جا رہی ہے. تصور اور محسوس کریں کہ آپ کی لیگز لائٹ ہو رہی ہیں، ہلکی ہو رہی ہیں، پرسکون ہو رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، ہلکی ہو رہی ہیں. آپ کے پاؤں اور آپ کی ٹانگیں، آپ کی ہپس اتنے ریلیکس، اتنے ہلکے ہو چکے ہیں کہ آپ کو ان کی فکر ہی نہیں ہے. آپ کو یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کی لیگز، ٹانگیں، آپ کے پاؤں آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ان میں کوئی تھکاوٹ یا ٹینشن موجود ہے. ویری گڈ. اسی طرح آپ تصور محسوس کریں کہ یہ ریلیکسیشن آپ کی لیگ سے، ہپ سے اوپر ٹریول کرتی ہوئی آپ کے ایبڈومن، آپ کی لوور بیک، آپ کی چیسٹ، آپ کی اسپائن میں ٹریول کر رہی ہے. آپ کی اسپائن ریلیکس ہوتی جا رہی ہے، آپ کا ایبڈومن ریلیکس ہو رہا ہے، آپ کی چیسٹ ریلیکس ہو رہی ہے، آپ کی نیک ریلیکس ہو رہی ہے، آپ کی شولڈر ریلیکس ہو رہی ہے. اپنے بازو ڈھیلے چھوڑ دیں، اپنے آرمز بالکل ہلکے ڈھیلے چھوڑ دیں، اپنے شولڈرز کو ڈھیلا چھوڑ دیں. وہاں سے بہت کچھ نکل کے زمین میں جائے گا، ایویپوریٹ ہوگا. اپنی نیک اور شولڈرز کو ڈھیلا چھوڑیں، اپنے سر کو ڈھیلا چھوڑیں، اپنے ذہن کو ڈھیلا چھوڑیں، اپنی آنکھوں کو ڈھیلا چھوڑیں. آپ یہ دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ آپ کے ہیڈ سے بہت کچھ نکل کر ایویپوریٹ ہو رہا ہے. آپ کی فیس مسل سے بہت کچھ نکل کے ایویپوریٹ ہو رہا ہے. آپ کے فیس کی سکن ریلیکس ہو رہی ہے، آپ کی آنکھیں ریلیکس ہو رہی ہیں، آپ کے سر کی بونز ریلیکس ہو رہی ہیں، آپ کے سر کی سائڈز، آپ کے سر کی بیک سائڈ ہلکی، ایزی، ریلیکس اور خوش ہوتی چلی جا رہی ہے. ایکسیلنٹ. اسی طرح تصور اور محسوس کریں کہ آپ کے ہیڈ کے اندر آپ کا ذہن ہے، آپ کا برین ہے. آپ کا برین ریلیکس ہو رہا ہے. اپنے ارادے کی طاقت سے اپنے ذہن کو ڈھیلا چھوڑ دیں، بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں. جب اپنے ذہن کو آپ ڈھیلا چھوڑیں گے، آپ کو ایک بڑی اچھی کیفیت محسوس ہوگی کہ آپ کا ذہن کسی جگہ پہ بیٹھ رہا ہے، ڈھیلا ہو رہا ہے، ریلیکس ہو کے سیٹل ڈاؤن ہو رہا ہے. ایکسیلنٹ. بالکل ٹھیک ہے. اپنے ذہن کو کچھ دیر اسی طرح ڈھیلا رہنے دیں، اسی طرح ریلیکس رہنے دیں. اپنے ذہن کو ایک دفعہ پھر دوبارہ ڈھیلا چھوڑیں. ابھی اور ڈھیلا چھوڑنے کی ضرورت ہے. ابھی ذہن کو اور ڈھیلا چھوڑیں. اپنے ذہن کے نیچے والا حصہ ڈھیلا چھوڑیں، اپنے ذہن کے اندر کے حصے والا ڈھیلا چھوڑیں. ایکسیلنٹ. آپ کا ذہن آہستہ آہستہ بیٹھ رہا ہے، سیٹل ڈاؤن ہو رہا ہے، اپنی جگہ بنا رہا ہے. اس کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، کول ڈاؤن ہو رہا ہے، پرسکون ہو رہا ہے. آپ کے ذہن کے اندر نیورونز کی ایکٹیویٹیز، خلیوں کی ایکٹیویٹیز، سوچوں کی ایکٹیویٹیز آہستہ 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 کم ہوتی جا رہی ہیں. آہستہ آہستہ تمام ایکٹیویٹیز تھم رہی ہیں. ایک سکون کی کیفیت آپ کے ذہن کے اندر آ رہی ہے. ایک ٹھہراؤ آپ کے ذہن کے اندر آنا شروع ہو چکا ہوا ہے.
اب اپنے ذہن کے نیچے والے حصے کو ایک دفعہ پھر ڈھیلا چھوڑیں، وہاں کے مسلز ریلیکس کریں، آپ کا ذہن مزید ریلیکس ہوگا، آپ کے ذہن کی ایکٹیویٹیز مزید ریلیکس ہوں گی، آپ کی سوچیں مزید ہلکی ہوں گی۔ ناؤ امیجن اینڈ فیل کہ آپ کے ذہن سے بہت سی سوچوں کی شعاعیں آگے پیچھے ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں رینڈملی نکل رہی ہیں۔ یہ وہ سوچیں ہیں جو ہم ہر وقت اپنے ذہن کو استعمال کرتے رہتے ہیں، اوور تھنکنگ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو سوچیں ہر وقت ہمارے ذہن میں آن رہتی ہیں اور پھیلتی رہتی ہیں اور ہر وقت ہمارے ذہن میں فائلز اوپن رہتی ہیں، یہ وہ فائلز ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اپنے ذہن کی طاقت سے، اپنے ارادے کی طاقت سے اپنے ذہن کو ریلیکس کریں گے، جو ہم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ان سوچوں کو ہم بند کریں گے، ہم ان تمام سوچوں کو بند کریں گے جن کی ہمیں لمحہ موجود میں ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت یا کوئی بھی کام کرتے ہوئے جن سوچوں کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کو بند کر دیں گے۔ آپ صرف ارادہ کریں اور ساتھ تصور اور محسوس کریں کہ آپ کے ذہن سے نکلنے والی بہت زیادہ شعاعیں، بہت زیادہ خیالات، بہت زیادہ ریز جو رینڈملی آگے پیچھے بہت زیادہ نکل رہی تھیں، وہ ریلیکس ہو رہی ہیں، ہلکی ہلکی آہستہ آہستہ وہ شرنک ہوتی جا رہی ہیں، تھن ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ وہ کمزور پڑتی جا رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ شعاعیں، وہ ریز بند ہونا شروع ہو گئی ہیں، آپ کے ذہن سے بند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ کے ذہن سے بہت زیادہ نکلنے والی شعاعیں بند ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہیں، ہلکی ہو رہی ہیں، کم ہوتی جا رہی ہیں، بند ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ کے ذہن سے بہت زیادہ جو تیز روشنی ہر طرف نکل رہی تھی وہ آہستہ آہستہ دھیما پڑنا شروع ہو گئی ہے، وہ لائٹ ہلکی ہلکی دھیمی ہو رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، پرسکون ہوتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ وہ آپ کے ذہن کے قریب آ رہی ہے۔ جو پہلے بہت دور تک ریز اور روشنی جا رہی تھی اب وہ آپ کے ذہن کے بالکل قریب تک رہ گئی ہیں، آپ کے سر تک قریب تک رہ گئی ہیں۔ آہستہ آہستہ اپنی توجہ برقرار رکھیں، تصور اور محسوس کرتے چلے جائیں کہ وہ ریز مزید کم ہو رہی ہیں، وہ روشنی کم ہوتی جا رہی ہے اور آپ کا ذہن ریلیکس 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 ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ذہن پہلے سے بہت زیادہ ریلیکس ہو گیا ہے۔ وہ تمام سوچیں جو غیر ضروری تھیں، جن کی ہمیں اس وقت لمحہ موجود میں ضرورت نہیں تھی، ہم نے اپنے ارادے کی طاقت سے ان کو بند کر دیا ہے، اور ہمارے ذہن نے ہمارا ارادہ کرتے ہی ان تمام فائلز کو آٹومیٹکلی بند کر دیا ہے۔ اب یہ فائلز ہمیشہ ایسے ہی بند رہیں گی، آپ کے ذہن میں صرف وہی فائلز اوپن ہوں گی جن کی آپ کو کسی خاص لمحے میں ضرورت ہوگی، اور جب جب کسی چیز کی ضرورت ہوگی، سچویشن بدلے گی، آپ نئے انوائرمنٹ، نئی سچویشن میں جائیں گے، جن فائلز کی ضرورت ہوگی وہ آٹومیٹکلی خود ہی اوپن ہو جائیں گی، اور جن کی ضرورت ختم ہو چکی ہوگی وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائیں گی۔ ایسا کرنے سے، اس ایکسرسائز سے آپ کے ذہن نے یہ سیکھ لیا، یہ سمجھ لیا کہ آپ کو اوور تھنکنگ سے نجات حاصل کرنی ہے۔ آپ ہر وقت سب کچھ نہیں سوچنا چاہتے، آپ کے ذہن نے یہ کمانڈ سن لی ہے، آپ کی یہ خواہش اس نے نوٹ کر لی ہے۔ اب آپ کا ذہن خود بخود آپ کو اوور تھنکنگ سے بچائے گا، صرف وہی فائلز اوپن رکھے گا جن کی آپ کو ضرورت ہوگی، تو بقیہ تمام فائلز وہ بند کرتا چلا جائے گا۔ اس سے آپ کا ذہن فریش ہوگا، اس کا رنگ اچھا ہوگا، آپ کا فیس کلر برائٹ ہوگا، آپ کا ذہن ریلیکس ہوگا، آپ کا جسم ریلیکس ہوگا، آپ کی نیند بہتر ہوگی، آپ کی خوراک بہتر ہوگی، آپ کی پرفارمنس بہتر ہوگی، آپ کو رشتوں میں، ریلیشنز میں، ڈیلی لائف کی ٹرانزیکشنز میں مزہ آئے گا، لطف آئے گا، آپ کو حقیقی خوشی محسوس ہوگی جو پہلے اوور تھنکنگ کی وجہ سے کہیں کھو گئی ہے۔ اس خوبصورت احساس کے ساتھ، اس خوبصورت فیلنگ کے ساتھ، اس خوبصورت کیفیت کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ واپس آ جائیں، اپنی آنکھیں آہستہ آہستہ آپ کھول سکتے ہیں، اور آنکھیں کھولنے کے بعد بھی اسی خوبصورت کیفیت کو آپ نے محسوس کرنا ہے کہ آپ کے ذہن میں اس وقت بہت ہی خوبصورت سی کیفیت ہے۔ آپ کی جو صرف تھوڑی سی سوچیں کھلی ہیں، ان میں بہت سیمیٹری ہے، بہت پیارے سے کلر ہیں، آرگنائز سے کلر ہیں، آرگنائز سی روشنی ہے، آرگنائز سی ریڈیشن ہے۔ یہی ریڈیشن، یہی خوبصورتی، یہی آرگنائزیشن ہمیشہ موجود رہے گی۔ یہ آپ کے ذہن کی خوبصورتی ہے، آپ کی ذات کی، آپ کی سوچ کی خوبصورتی ہے۔ یہ خوبصورتی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی، آپ کے ذہن کو ہمیشہ فریش رکھے گی، اور آپ کو ہمیشہ تازہ دم رکھے گی۔
اس سوچ، اس احساس، اس کیفیت کے ساتھ اپنی آنکھیں کھول سکتے ہیں، اور آنکھیں کھولنے کے بعد بھی آپ نے یہی کیفیت محسوس کرتے رہ چلے جانا ہے، یہی کیفیت آپ نے محسوس کرتے چلے جانا ہے، اس کا احساس آپ نے ہمیشہ رکھنا ہے۔ جب کبھی آپ وقتی طور پر کسی کام میں الجھ کے تھک جائیں گے تو آپ فوراً اس کیفیت کا احساس کریں گے اور آپ کا ذہن فوراً ریلیکس ہو جایا کرے گا، فوراً ریلیکس ہو جائے چلا جایا کرے گا۔ یہ ایکسرسائز آپ نے جب ضرورت ہو آپ نے اس ایکسرسائز کو کر لینا ہے، ایٹ لیسٹ ڈیلی ایک دفعہ اس ایکسرسائز کو اس آڈیو کے ساتھ کریں۔ کچھ دن میں آپ کا ذہن ایسا خوبصورت، ایسا فریش، ایسا تازہ دم ہو جائے گا کہ یہ کیفیت آپ کو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی ہوگی۔